شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے ساتھ گفتگو کرنے لگا، پھر کہا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا ہے؟ اس طرح نہیں بلکہ کہو صرف اللہ چاہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع مروی ہے کہ اللہ کی قسم کھاؤ، اسے پورا کرو، نیکی کرو اور سچ بولو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کا اسلام اچھا ہو جائے تو ہر نیکی جو وہ کرتا ہے 10 گناہ سے 700 گناہ تک لکھی جاتی ہے، اور ہر برائی جو وہ کرتا ہے 1 برائی لکھی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر لے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مسلمان ہوتا ہے اور اس کا اسلام اچھا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سابقہ تمام نیکیاں لکھ دیتا ہے اور گناہ مٹا دیتا ہے، پھر اس کے بعد بدلہ ہوتا ہے، 1 نیکی 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک، اور برائی 1 ہی لکھی جائے گی، اور اللہ عز و جل اگر چاہے تو اسے بھی معاف کر دے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے کس طرح معلوم ہوگا کہ میں نے نیکی کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے پڑوسیوں سے سنو کہ تم نے نیکی کی ہے تو تم نے واقعی نیکی کی ہے، اور جب تم ان سے سنو کہ تم نے برائی کی ہے تو تم نے واقعی برائی کی ہے۔ حضرت اسود بن صری سے مرفوع مروی ہے کہ 4 آدمی قیامت کے دن ثبوت کے ساتھ دلیل پیش کریں گے، بہرا آدمی جو سنتا نہیں، احمق آدمی، پاگل ناسمجھ آدمی، اور وہ شخص جو رسولوں کے درمیان وقفے میں مرا۔ بہرا آدمی کہے گا اے میرے رب اسلام تو آ گیا لیکن مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا تھا۔ احمق کہے گا اسلام آ گیا اور بچے مجھے مینگنی مارا کرتے تھے۔ پاگل کہے گا اسلام تو آ گیا لیکن میں کوئی بات سمجھتا نہیں تھا، اور وہ شخص جو رسولوں کی آمد کے درمیان وقفے میں مرا وہ کہے گا اے میرے رب میرے پاس تو تیرا رسول ہی نہیں آیا کہ وہ لوگوں سے پختہ وعدہ لیتا اور لوگ اس کی پیروی کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجے گا کہ انہیں آگ میں داخل کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر وہ آگ میں بھی داخل ہوں گے تو وہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے گی۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ ہے۔ ہمارے چینل اسلامک اردو پاکستان کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے، اور ہاں، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔